گالیوں والی سرکار یعنی کہ عباس اتاری صاحب کہتے ہیں کہ تمام مسالک کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ انجینئر گمراہ ہے. یعنی وہ لوگ جو باقی مسالک کو کافر سمجھتے ہیں وہ ان مسالک کو اپنے ساتھ ملا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کا مشترکہ فیصلہ ہے. اس کے باوجود دیکھو ہماری عوام جو ہے نا وہ مانتی نہیں ہے. ہماری عوام کو باقی مسالک کے علماء کی قدر کرنی چاہیے اگر وہ ہمارے علماء کی قدر نہیں کر رہی. میرے بھائی باقی مسالک کی طرف جائیں گے تو باقی مسالک جو ہیں وہ آپ کو اور آپ کے بزرگوں کو بھی گمراہ سمجھتے ہیں. تو آپ اپنی عوام کو یہ خطرناک درس نہ پڑھائیں. ادروائز اگر انہوں نے المحند پڑھ لی تو اعلی حضرت کا ایمان بھی وہ فارغ کر دیں گے. اور آج کل وہ ساجد دیوبندی صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اعلی حضرت کے ایمان کے اوپر بات کریں. اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ساجد دیوبندی صاحب اگر اعلی حضرت کے ایمان کے اوپر ان سے مناظرہ کریں گے تو یہ سارے کے سارے مولوی پھنس جائیں گے. اس لیے تیار نہیں ہو رہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ ان عبارتوں پہ آئیں. وہ جو عبارتیں ہیں وہ دیوبندیوں کا کمزور پوائنٹ ہے اور اعلی حضرت کا ایمان جو ہے یہ بریلویوں کا کمزور پوائنٹ ہے. جس طرح قادیانی جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کے کریکٹر پہ بات نہیں کریں گے, ڈٹ کہیں گے جی حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے. اس طرف نہیں آتے کہ اس کا کریکٹر کیا تھا. اسی طریقے سے بریلوی کبھی بھی اعلی حضرت کے کریکٹر پہ نہیں آئیں گے, وہ ان کے ایمان کا دفاع نہیں کر سکیں گے. ظاہر ہے جب وہ کہیں گے وہابیوں کا خدا جو ہے زنا کار ہے نعوذ باللہ, ڈائریکٹ گالیاں خدا کو نکالی ہوئی ہیں, تو وہ کیسے دفاع کریں گے؟ اور کیا کیا انہوں نے باتیں کی ہیں. وہ تو اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے ہم نے بتائے ہوئے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. کچھ تو میں نے آج بھی ہائی لائٹ کر دی چیزیں, تو ان کے لیے مصیبت ہو جائے گی. تو اللہ کا شکر ہے کہ تمام مسالک کے علماء میرے ساتھ کھڑے ہیں ان باتوں میں جن میں میں مخالف مسالک کو کرٹیسائز کرتا ہوں, اور ان کی عوام بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. آپ آدھا گلاس خالی نہ دیکھیں, آدھا گلاس فل دیکھیں. بریلوی تمام علماء میرے ساتھ کھڑے ہیں. میں جو دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر نقد کرتا ہوں, دیوبندی اور اہل حدیث میرے ساتھ کھڑے ہیں جو میں بریلویوں کے مشرکانہ عقائد کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. اسی طریقے سے شیعہ سارے میرے ساتھ کھڑے ہیں جب میں بنو امیہ کو ایکسپوز کرتا ہوں, ان کے علماء بھی اور ان کے عوام بھی اللہ کے فضل سے. تو اللہ کے فضل سے یہ واحد پلیٹ فارم ہے جس کے ساتھ تمام دنیا کے مسالک کے علماء بھی کھڑے ہوئے اپنے اپنی مطلب کی باتوں میں, اور عوام الناس بھی کھڑے ہوئے, اور وہ اس رڈز کو بلند کرتے ہیں کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ پہلا جملہ انجینئر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, نبی جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. آگے نہ بولیں یہ بابے تو نبی اسلام کے طریقے پہ تھے, آپ ان کی تحقیر کیوں کرتے ہیں. وہ دیکھیں وہ ناشتے والی سرکار جو ہیں حضرت معاذ اللہ گلے پھاڑنے والی سرکار, وہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں جی بزرگ تو بڑی شائع ہوتے ہیں. اچھا جی تو اسی بزرگوں نے بڑی شائع مانتے ہو. حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ, واہ واہ واہ, کون ناشتے علی سرکار پہ آتا جائے؟ حضرت علی اجویری, واہ واہ. تیرے ابا جی نے تو بریلویوں کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر بتا وہ ابا جی کیا تھے؟ تو اللہ کا شکر ہے ہم صرف علمی اختلاف کرتے ہیں, اسلام سے کسی کو باہر نہیں نکالتے. اور ناشتے والی سرکار تو صرف میرے بکس کے اندر آ کے یہ ساری باتیں کر رہا ہے. پتہ تجھے بھی ہے کہ انجینئر صاحب جو باتیں توحید کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں, اور تمہارے بزرگوں نے ڈرتے ڈرتے وہ باتیں نہیں کی ہیں جو ہم نے اعلانیہ کی ہیں. اللہ کے فضل سے تم لوگ بھی ایک خاص حد پہ جا کے رک جاتے تھے, لیکن ہم نے الحمدللہ کوئی لحاظ نہیں کیا اللہ کے فضل سے. گالیوں والی سرکار یعنی کہ سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی کہتے ہیں دیکھو دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. یعنی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کہیں آپ کا رائٹ ہے. جب آپ کے باپا جانی مدینے کے کتے ہیں, ٹھیک ہے, جو خود انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ میں مدینے کا کتا ہوں, حالانکہ صحیح مسلم میں ہے کہ مدینے کا کتا جب نبی الاسلام کی چروائی کے نیچے تھا تو جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے, اور نبی الاسلام نے جب اس کتے کو وہاں سے نکالا تو حضرت جبرائیل آئے, ان کا یا رسول اللہ یہ مدینے کے کتوں کو یہاں سے نکالیں. ہاں تو اب مجھے بتائیں جو لوگ فخریہ یہ کر رہے ہیں تو ذرا اس طرف ہم بعد میں جائیں گے کہ جی کتا ہم وفاداری کے لیے بولتے ہیں. بھائی مدینے کا اوریجنل کتا جو تھا نا اس کو نبی الاسلام نے اپنے گھر سے نکالا تو جبرائیل علیہ السلام آئے. تو جو یہ جعلی کتے بنے ہوئے ہیں ان کو تو مدینہ شریف سے بھی باہر نکالا جائے گا, صرف نبی الاسلام کے گھر سے نہیں. تو اس طرف نہ آئے. اور پھر دوسری بات ہے وہ کہتے ہیں جی آپ بھی تو کہتے ہیں نا جی بہادری کے لیے شیر کا لفظ حیدر نام تھا مولا علی کا, تو کہتے ہیں وہ شیر بہادری کی علامت ہے تو کتا جو ہے وہ وفاداری کی علامت ہے. ہم نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو. اگر کسی کو کہا جائے شیر کا بچہ ہاں تو وہ خوش ہوتا ہے, اور اگر کسی کو کہا جائے کتے دا پتر ہاں تو کوئی نہیں کہتا نہیں جی میں مدینے دے کتے دا پتر ہاں, کوئی نہیں کہتا. تو جو باپا جانی کے ساتھ
ان کے جو بیٹے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ مدینے کے کتے کا پتر ہے, کوئی نہیں کہتا. میں تو ظاہر اب سمپل, یعنی وہ دیکھیں نا, علماء کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کو, بزرگان دین کے اقوال کو آسان فہم طریقے سے پبلک تک پہنچاتے ہیں. تو میں اس کی شرح بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں یہ دھوبی کا کتا ہے, گھر کا نہ گھاٹ کا, اور اس کے پیچھے وہ ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں ایک نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں, میں ایک ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں. تو دیکھو دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. چلو تم نے مان لیا کہ جو 400 سال تک تمہاری سلطنت عثمانیہ نے 1517 سے 1917 تک بدعت جاری کی 4 اماموں کے نام کے اوپر, اور اماموں بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے, جس طرح کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر کرسچنز نے ڈیوینٹی کلیم کر دی, 4 مصلے ڈالے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. تو وہ سارے تمہارے جو امام تھے اس وقت, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ان مسلوں پہ نمازیں پڑھایا کرتے تھے. تو وہ دھوبیوں کے کتے تھے, گھر کے نہ گھاٹ کے, اور سارے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ سعودی حکومت نے یہ اچھا کام کیا کہ 100 سال پہلے تمہارے سارے مسلے اٹھوا دیے, اور اب یہ پڑھنے ہی نہیں, کیونکہ حنفیوں کے 2 مسلے بن جائیں گے, حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی, ختم ہی ہو گئے. تو یہ مانو میرے ہاتھ چھوڑنے کے اوپر یہ کہہ رہا ہے دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا, یعنی کہ تم امام مالک رحمت اللہ علیہ کی طرف یہ چیز نسبت کرو گے. اور ہم نے تو ثابت کیا مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں 2 چیپٹر ہیں, ان اصحاب اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے, ان اصحاب اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. ہم ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھتے ہیں. اور عبداللہ ابن زبیر تو وہ ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے نماز سیکھی, خود بھی صحابی ہیں, لیکن وہ کہتے تھے میں نماز حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھی ہے, جنہوں نے رسول اللہ سے سیکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ ابن زبیر کا عمل ہے, اور سنن کبری البیہقی میں وہ پوری سند موجود ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھی. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. اور ہم نے تو نبی الاسلام سے بھی ثابت کیا ہے, جامعہ ترمذی میں اور سنن نبی داؤد میں تو بالکل واضح ہے, 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سعدی والی حدیث, اس میں بالکل واضح ہے کہ نبی الاسلام جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے, یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. یعنی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہاتھ یوں ہوتے ہیں, اللہ اکبر کہتے, اور ہاتھ پھر واپس آ جاتے ہیں. اور اس پوری حدیث میں ہاتھوں کی پوزیشن ہے, اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے. یہ الگ سے ٹاپک ہے, نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا, وہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. تو اللہ کے فضل سے دن بدن یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. رہا معاملہ کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا, ہاتھ باندھ کے پڑھنا, تو دونوں طریقے ثابت ہیں. جس طرح کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے اس میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے, اور صحیح مسلم میں مالک بن حویرث کی روایت میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے. تو دونوں سنت ہیں, 2 سنتیں ہو سکتی ہیں. اور اب میں پھکی دینے لگا ہوں. باپا جانی نے تو 7 پگڑیاں جو ہیں وہ سنت ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. تو تم باپا جانی کو بھی کہو گے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا نہ فضان مدینہ کا نہ فلانی جگہ کا, 7 جگہ پوریاں کرنی پڑی نے, 7 پگڑیاں انہوں نے ڈکلیئر کی تھی نے. یا پھر کیا کہو گے کہ 7 سنت ہے. بھائی تمہاری 7 پگڑیاں سنت ہوں اور بخاری مسلم سے 2 رفع الیدین سنت ہوں, کانوں تک بھی اور کندھوں تک بھی, رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی, تو کیا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا یہ 2 سنتیں نہیں ہو سکتی؟ لو سامو, میرے لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. گالیوں والی سرکار یعنی کہ سمر عباس قادری حفظہ اللہ تعالی, وہ کہتے ہیں دیکھو شیخ احمد سرندی ہمارے آئے تھے, اس زمانے میں انجینئر کی طرح جو ہے وہ اکبر بادشاہ نے بھی دین الہی بنا دیا تھا, ساروں کو اکٹھا کر دیا تھا. ایک طرف کہتا ہے انجینئر نے جو ہے تفرقہ بازی کی, اور دوسری طرف کہتا ہے اس نے ساروں کو اکٹھا کر دیا ہے. کچھ باتیں شیعہ والی لے لی ہیں, کچھ اہل حدیثوں والی لے لی ہیں, کچھ بریلوی والی. ایک جگہ خلاف ہونا یار, وضو نہیں قائم رہنا تھوڑا. تو کہتے ہیں دین اکبری. یہ الگ بات ہے کہ جلال الدین اکبر ہمارے آباء و اجداد میں ہی تھا, انتہائی گمراہ شخص تھا. اگر اگلی دفعہ تم نے ویڈیو ریکارڈ کروائی نا تو کہنا کہ انجینئر کا وہ بڑا تھا. ہاں وہ واقعتاً میرا بڑا تھا, لیکن عقائد و نظریات میں بڑا نہیں تھا. نہ منگول جو میرے واقعتاً پرک تھے, ہم ان کو عقائد و نظریات میں اپنا بڑا نہیں مانتے ہیں. اگرچہ انہوں نے تمہارے بابے وڈ کے رکھ دیے تھے, فرید الدین عطار کو انہوں نے ہی مارا تھا تذکرۃ الاولیاء والے, اور وہ نگاہ نہیں مار سکے. اور آج ان کی اولاد نے اسلام
کی دولت سے مشرف ہو کر کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، تمہارے بابوں کی جو جائز روحانی اولادوں نے گمراہی پھیلائی تھی اس کو ایک رد سے ختم کر دیا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو سمر عباس قادری صاحب کہتے ہیں دین اکبری کے مقابلے پر شیخ احمد سرندی صاحب آئے تھے اور انہوں نے اس کے فتنے کو ختم کیا. جناب کیا فتنہ ختم کیا؟ وہ تو نیا فتنہ ڈال کے چلے گئے. شیخ احمد سرندی نے وہ نقصان پہنچایا ہے دین اسلام کو کہ الامان الحفیظ، اور میں پریکٹیکلی اپنی ویڈیوز میں کئی حوالوں کے ساتھ اس کو ثابت کر چکا ہوں. تمہارے شیخ احمد سرندی نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا، اور پرنٹ بریلویوں نے کیے ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں، حالانکہ سنن ابی داؤد میں حاکم میں 100 سال کے مجدد کا ذکر تھا. 1000 سال کے مجدد والی کوئی روایت ہی موجود نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا 1000 سال کا مجدد، اور کہا کہ 1000 سال کا مجدد جو ہے وہ اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہوتا ہے، اور میں اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہوں، یعنی کہ نبی علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کے لیول کی روحانیت چاہیے تھی اس امت میں، چونکہ 1000 سال پورے ہو چکے ہیں، تو اگر 1000 سال کا مجدد میں ہوں، مجدد افسانی. اچھا جی، خود اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے شانیں دی ہیں، کرامات دی ہیں، اس کا بہت سا حصہ جو ہے امام مہدی کو بھی ملے گا. وہ اپنے آپ مہدی تو بھی بڑا سمجھتا ہے. لو سامو، مہدی وہ ہے جس کی بشارتیں احادیث میں موجود ہیں، سنن ابی داؤد میں، مسند احمد میں، کہ قرب قیامت میں میری اولاد میں سے، فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا حکمران، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. اور یہ تمہارا شیخ احمد سرندی کہتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا اس کا اچھا خاصا حصہ اس کو بھی مل ہی جائے گا، یعنی میں اس تو بھی بڑی شے ہاں. واقعی امام مہدی تو اس صدی کے لیے مجدد ہوں گے نا، یہ تو 1000 سال کا ہے. تو اس سے پوچھا گیا 1000 اور 100 میں کیا فرق ہے؟ تو کہتا ہے جتنا فرق جو ہے نا وہ 1000 اور 100 کے ہندسے میں ہوتا ہے نا، اتنا ہی مرتبوں میں بھی فرق ہوتا ہے. اے انہیں کیا، یعنی یہ اپنے آپ کو عمر بن عبدالعزیز سے بھی بڑا سمجھ رہا ہے جو 100 سال کا مجدد تھا. پھر انہوں نے کہا کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی میں سے ہوتا. اندازہ کرو، میں نے کہا یہ بات اس کی ٹھیک نکلی کہ اس امت میں ایک جھوٹا پیغمبر آیا، غلام احمد قادیانی دجال، وہ فقہ حنفی سے ہی تھا. ہاں، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانی بھی حنفی ہے، فقہ میں بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. شیخ احمد سرندی کی بات ٹھیک نکلی کہ ایک آیا جھوٹا کذاب، اور وہ فقہ حنفی کے مطابق. آپ اندازہ کریں ان لوگوں. اور پھر اس سے بڑھ کے وہ آگے گیا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اندازہ کرو. اور پھر ان کو شرم آئی کہ لوگ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کو حنفی بنا دیا. کہتے ہیں نہیں، ان کا اجتہاد جو ہے نا امام حنیفہ کے ساتھ مل جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد امام حنیفہ کے ساتھ نہیں ملے گا، نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے عقائد ملتے ہوں گے. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے. اور جب نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے تو یقیناً قیامت تک بخاری اور مسلم رہیں گے انشاءاللہ. تو بخاری مسلم سے وہ نماز کا طریقہ دیکھیں گے، فتاوی عالمگیری سے بھی دیکھیں گے. ہاں لو سامو. ہاں، اور امام مہدی، ہاں وہ تو مولا علی کی اولاد میں سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سارے ناسبیوں کو ننگا کر دیں گے. مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیری بنو امیہ ہے شاہ ہی کوئی نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. عیسیٰ ابن مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا شیخ احمد سرندی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. دیکھیں اس نے شیخ احمد سرندی کو خام خواہ مروا دیا بیچ میں، خام خواہ. تو یہ نہ بولتا تو میں اس کو یہ جواب بھی نہ دیتا. میرے خیال ہے آج کے لیے اس پوائنٹ میں اس کے لیے یہی کافی ہے. گالی والی سرکار عباس اتاری صاحب کہتے ہیں کہ دین کے وارث تو علماء ہیں، تو علماء سے مسائل پوچھنے چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دیوبندی علماء سے نہیں وہ تو گستاخ رسول ہیں. تو جناب بریلوی علماء بھی دیوبندیوں کے نزدیک جو ہیں وہ مشرک ہیں. لو سامو، کون سے علماء وارث؟ کہا کرو بریلوی فرقے کے علماء ہیں وارث. اور اگر پرانوں کی بات کرو گے تو وہ تو ہمارے بابے ہیں، امام بخاری، امام مسلم. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. تمہاری ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ ایک عام دیوبندی بھی تمہارے اعلی حضرت کو کالا حضرت کہتا ہے، مشرک کہتا ہے، اور ایک عام بریلوی
اشرف تھانوی کو حکیم الامت نہیں مریض الامت کہتا ہے، لو سامو، مسلمان بھی نہیں سمجھتا، عالم دین تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور ہماری ڈگری یہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور بلغوا عنی ولو آیا، صحیح بخاری کی حدیث، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ نبی علیہ السلام نے پوری امت کو ڈگری دے دی ہے، قرآن نے بھی ڈگری دی اور نبی علیہ السلام نے بھی، بلکہ صحیح بخاری میں یہاں تک آیا کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ انسانی شکل میں جو 3 دن تیرے پاس آیا نا وہ شیطان تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں؟ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا۔ میرے ابو ہریرہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے غوث کتب ابدال تھے، شاہی کوئی نہیں، ہاں ان کو نہیں پتا چلا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہے جھوٹا تھا، لیکن بات اس نے سچی کی کہ جو کوئی آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے، صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پرائمری اسکول کا بچہ بھی آپ کو یہ آیت بتائے گا، آپ اسے ڈگری نہیں مانگیں گے، بلکہ آپ آیت کھول کر اس پہ عمل کریں گے۔ اور اگر کہیں گے کہ میں آیت نہیں مانتا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے، تو تمہاری اپنی ڈگری کا ایمان بھی فارغ ہو جائے گا۔ پھر ہم یہ کہنے میں حق بجا رہے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات رٹا دی ہے کہ آپ نے کتاب و سنت کو حجت ماننا ہے۔ کہتے ہیں جی آپ بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ نہ بولا کریں، بس اتنا کہا کریں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں۔ نہ یہ اگلے حصے نہیں تو تبدیلی لائی ہے، اور یہ آپ خود بھی مانتے ہیں۔ آپ نے ایک جھوٹی کہانی مشہور نہیں کی تھی، بابا جی خادم رضوی نے بھی سنائی تھی کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، اور اس میں صحابی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ یعنی شیعہ نے اپنا گھوڑا بنایا ہوا تھا حضرت حسین کے نام کے اوپر، انہوں نے حضرت معاویہ کے نام کے اوپر ایک گھوڑا بنا دیا۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ شیعہ کا گھوڑا بھی ہے، سنیوں کا گھوڑا بھی ہے۔ ہاں تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ کہتے ہیں نہیں یہ حافظ ابن کثیر نے لکھا، اس سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا، اس سے پہلے جو ہے وہ احمد بن حنبل نے لکھا، اس سے پہلے عبداللہ بن مبارک کے متھے مارتے ہیں، بلکہ عمر بن عبدالعزیز کے متھے مارتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جو وہ اس قسم کی بات کر ہی نہیں سکتے تھے، اور اگر کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں گے۔ سنن ابن ماجہ میں اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں تو بھائی کوئی مومن نہ آج کا نہ اس زمانے کا کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے۔ ہاں جانور کے برابر کوئی مومن نہیں ہے، چاہے وہ کسی صحابی کا بھی گھوڑا ہو۔ یہ بات ہی جعلی تھی اور خام خواہ تم نے مشہور کر دی، تو اللہ کا شکر ہے یہ خود مانتے تھے، ان کے گاٹے فٹ ہو گیا۔ یہ کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال تے شاہی کوئی نہیں۔ ہم نے تو بڑی اچھی بات کی ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ میرا نعرہ تو سافٹ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ بیک فوٹ پہ چلے گئے الحمدللہ۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے اس میں بات کی کہ جی دیکھیں دوائی لینے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور حجامت کروانے کے لیے آپ نائی کے پاس جاتے ہیں، تو انجینئر کے پاس لوگ کیوں علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ بالکل اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کے جو امیر اہل سنت ہیں، ہاں وہ تو نہ انجینئر ہیں نہ نائی ہیں، ہاں وہ جھاڑو بچپن میں بنایا کرتے تھے اور غبارے بیچا کرتے تھے، اور ان کے پاس میٹرک کی ڈگری بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں 8 پاس ہوں، وہ بھی گجراتی زبان میں، اور میں نے مدرسے کا منہ ایک دن نہیں دیکھا۔ وہ امیر اہل سنت ہے، اور یہ سمر اتاری ان کے ہاتھ چوم رہا ہے۔ تم ہاتھ چوم رہے ہو، تم کہتے ہو میں ابھی کتاباں پڑھی ہیں نے، تو کتاباں پڑھ کے دادا صاحب کی گھوڑی والے باپا جانی کا ہاتھ چومے تو نے جا کے، اور وہ تمہارا امیر اہل سنت ہے جس کے پاس اسکول کی بھی ڈگری نہیں ہے۔ میرے پاس تو پھر بھی میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری ہے آنرز کے ساتھ، اور جو علم کی ڈگری ہے ایک ایک آیت اور حدیث ریفرنس سے دکھا کے ہم نے تمہارے سارے مرے ہوئے زندہ اور آنے والے پھڑکا کے رکھ دیے علمی طور پہ۔ ایک رڈز نے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ تو ڈگری یہ ہے، پھر باپا جانی والی جو ڈگری ہے نا، اللہ کے فضل سے وہ والی ڈگری بڑے اچھے معنوں میں نہ صرف میرے پاس ہے، ہمارے سارے اسٹوڈنٹس کے پاس موجود ہے۔ پھر کہتا ہے جی قرب قیامت میں وہ حدیث میں آیا کہ جاہل رہ جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، کیونکہ علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ اللہ کرے تو اڑے علماء چکے جاون، ویسے چکے گئے نا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی بریلوی عالم موجود نہیں ہے. جو عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, جتنے ڈگریوں والے بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں, سب کے سب جاہل ہیں, کیونکہ قرب قیامت آ چکی ہے نا. کیونکہ اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ علماء دین کو موت دے دے گا, ان کے سینوں سے علم کو سلب نہیں کرے گا, آنر دے گا. اور یہ قرب قیامت ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے انقلاب لانے کے بعد, امام مہدی کے انقلاب لانے کے بعد, دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد, جو مسلم شریف میں آتا ہے. بالکل قرب قیامت میں دوبارہ سے گمراہی پھیل جائے گی, ایک خوشبودار ہوا چلے گی, اہل ایمان کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی اور ان کی روح قبض ہو جائے گی. دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے جو اعلانیہ بدکاری کریں گے اور ان پہ قیامت قائم ہوگی. یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا. آج کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, ورنہ تو سارے مفتی اعظم فارغ جے پھر یہ بھی تو سارے عالم نے, بھی سارے ختم ہو گئے. اور جو بندہ قرآن پاک کی آیت کا ریفرنس دیتا ہے, حدیث کے نمبر بتاتا ہے, ایک ایک چیز ریفرنس کے ساتھ دکھاتا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے. یہ تمہیں پتہ چل گیا کہ جاہل کون ہے. تمہارے بڑے بڑے بزرگ مرے زندہ اور آنے والے اگر کوئی بچ گئے ہیں, سب کی علمیت اللہ کے فضل سے, ہماری ویڈیوز کی برکت سے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی ان ویڈیوز کی برکت سے اور تمہارے جو ارشادات عالیہ ہیں ویڈیوز میں, ان کی برکت سے, بنائی ہوئی میمز کی برکت سے انشاءاللہ تعالی لوگوں پہ عیا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی.